مفتی صاحب بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے، ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے، باقی ساری غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، عربی الفاظ ہیں کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو وہ رہے ہیں، عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑی رو رہا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا، اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا، تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں؟ تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ، کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں، جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی، لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے، تو وہ صبر کا حکم ہے، رونے کی اجازت ہے، وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی، لیکن ایسے چیخنا، عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے، تو نے وصیت کیوں نہیں کی؟ ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی؟ تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا، کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو، تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، جتنا چیخو پکار ہوتی ہے، اس کو فرشتے مارتے ہیں، بولتے ہیں تیرا کیا کرا ہے، تیری تربیت ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف، مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا، روایت میں ہے یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت تعریفیں۔ تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا؟ یعنی یقیناً تو ایسا نہیں تھا، تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے اپنی؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے، جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو امیج ایسا بنا کے، یہ لفظ امیج نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا، تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کرو میرے بھائی، میں کوئی انگریز امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا ہوں۔ تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک، تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا گیا، تو ایسا ہے پٹاخ ایک لگے گا، بتا تو ایسا تھا۔ تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ، اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے۔ ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، غیر مسلم اگر خوبصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا، تو اس کا تو، اور مسلمان تہجد گزار بدصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا، تو اچھا لگنے کا تعلق مسلم یا غیر مسلم سے نہیں ہے، اگلے کی پرسنالٹی سے ہے۔ ہاں اعمال کے لحاظ سے اگر اچھا لگ رہا ہے پھر غلط ہے، اعمال کے لحاظ سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا، تبھی ہم کہتے ہیں کافر کی خوبیوں کو بیان کیا کرو کہ بھئی ان لوگوں میں یہ خوبی، لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں یہ زیادتی ہے بھائی۔ مسلمانوں سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جو خدا کا انکار کرے اور جو خدا کو مانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، دوسرا مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں خود بخود بناؤں، تو اپنے خدا کا انکار کر دیا اللہ کا، تو مسلمان سے اچھا۔ اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں بھیجتا، پھر ان کو جنت میں بھیجتا۔ ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ان چیزوں میں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، اور سب مسلمانوں سے بھی نہیں، خاص جیسے پاکستانی مسلمانوں سے امریکی مسلمان کرپٹ نہ ہونے میں اچھے ہیں، جاپانی مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے ڈسپلن میں اچھے ہیں، ڈسپلن ان کا بہت اچھا ہے، صفائی ستھرائی میں وہ پاکستانی مسلمانوں سے اچھے ہیں، تو پاکستانی کس چیز میں اچھے ہیں وہ سوچ رہا ہوں، ابھی کوئی دماغ میں آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو بیوی سے وفا کرنے میں پاکستانی مسلمان جاپانیوں سے اچھے نہیں، بہت اچھے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور ایک اور چیز رہ گئی، بچے پیدا کرنے میں بھی بہت اچھے۔ تو چند چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، یہ تو کافروں میں بھی تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا، تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی، غیرت میں، بہادری میں،
تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے، بہادر تھے، رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے۔ یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی؟ پھر نبی کے لیے۔ اور جو منافق تھے مدینہ میں، وہ کم وقت اسلام لانے سے پہلے بھی 2 نمبر، اسلام بھی لانے کے بعد بھی 2 نمبر۔ وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے ادھر کو پلٹ جاتے تھے۔ تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی، حضرت ابو طالب کو دیکھو، اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ، کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا۔ 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا، پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال معاشی بائیکاٹ۔ ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ۔ کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں، تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری۔ بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم، ہمارے ایک دوست تھے، ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا، ہر وقت ساتھ، کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا، کوئی پڈا تھا، کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی 2 ہیں نا، نمٹ لیں گے، دیکھیں گے۔ کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں، کوئی رپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا۔ کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے۔ ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار، یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں، تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا، کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو۔ ایک دم ایسا بھاگا۔ میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا، ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے۔ اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے، کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا، ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت، ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی، وہ بھی اللیگل کام، تو ہم تو ایسے ہی نکلے، گلی محلے میں لوگ نکل جاتے ہیں، غلط ہے نہیں کرنا چاہیے، پولیس والا۔ اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا۔ مجھے آج تک ہوا گیا، اتنی سپیڈ سے بھاگا ہے میں اکیلا۔ تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا، بھاگا جا رہا ہے، تو مجھے بھی چھوڑ دیا، بولا جا یار واپس۔ تو دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا، کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا، تھوڑا سا تم بھی کرے گا، کچھ جرمانہ لگا دے گا، کچھ بھی کرے گا، اتنے بچے پہ تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا۔ لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ ہے بہادر، بھائی اتنی بھی جلدی نہیں بھاگو، آگے پولیس والا تھوڑا سا آگے آ رہا ہے، میں نے کہا ابھی میں روکوں گا تو وہ اترے گا، پھر دیکھو ہے ہی نہیں، بھاگا ہوا جا رہا ہے۔ تو کافروں میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے ہیں، کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں، تو وہ صفات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جب مقابلہ ہوگا تو بھائی مسلمان کافر سے بہرحال بہتر ہے۔ اور جو اچھی صفات آپ کو کافروں کی لگ رہی ہوتی ہے نا، ان کی بھی جب ڈیپ میں جاؤ گے تو اس کی بھی گہرائی میں جاؤ گے تو بعض جگہوں پر وہاں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری ہوگا آپ کو، لیکن اس کے لیے الگ قسم کا چشمہ چاہیے، وہ نظر سے دیکھا جائے گا۔ جو اپنے ماں باپ کے نہیں رہے وہ کیا رہ گئے، ان میں کیا انسانیت ہے؟ جن کے اباؤں اور اماؤں کا مستقبل اولڈ ہاؤس ہو تو رہ کیا گیا؟ السلام علیکم بعد اور میں غلام حیدر ول عبد الواحد، پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے میرے بھائی۔ میری درخواست ہے کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے، کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا، اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ میں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس میں کیا مشکلات ہیں، کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے، میں عمومی بیان کرتا ہوں، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے، کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا۔ میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی، اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو، تم کر لو، یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کما رہے ہیں، ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے۔ میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو، مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا۔ اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو، تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے۔ ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی، افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر، یہ نہیں ہوتا۔ منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو، کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتا چلے، انہوں نے آگے مشورہ لیا نا، میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی، تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں، تو نہیں، تیرے بس میں نہیں ہے۔ تو
لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو، تم نے کیوں نہیں کی، تم، ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا۔ اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے، نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی؟ مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو، وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں، اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے، تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو، تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، پھر تم کر کہاں رہے ہو؟ بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں، تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو، مالدار لڑکی سے کر رہے ہو، تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل، اس کا تو جیب خرچی 4-4 لاکھ روپے ہوتی ہے، پاکٹ منی، جو مالدار لڑکی ہے نا پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے 4 لاکھ پاکٹ منی، تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر کی بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے؟ تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا، تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص نے، میں فرد واحد کو، متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا، تو کرے گا خود، جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا؟ مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا، مفتی صاحب نے بولا تھا، تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو، ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے، دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ خود فیصلہ کرو، اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی ہے، باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے، تو کنوارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا، جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کنوارے ہیں، ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں، بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا، ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں؟ وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے، بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے، مرد ہوتا ہے پورا انسان، لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے، تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں۔ تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے، اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی، اس نے پہلی کیوں نہیں کی؟ بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں، نظریہ درست ہو رہا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے، اور نام بدگمان ہوتے ہیں۔ میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی، میں بدگمان بھی نہیں ہوتا، ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ خود بہتر سمجھتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا، جنہوں نے پرچی دی ہے نا، یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے، آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے۔ اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں، سسر کبھی اجازت نہیں دیتا، اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا۔ باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا، تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا؟ مجھ پہ سوگن آئی ہے، کس کی وجہ سے؟ میرے باپ کی وجہ سے، تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا؟ بولو، باپ سے۔ تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا، تبھی نبی نے 2 بہنوں سے ہی نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے، کیونکہ بہن کی محبت سوگن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا، تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا، ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ، دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا، کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا؟ خراب۔ بہن بولے کہ میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے، تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، یہ کام، اور کرو جب حقوق ادا کرو۔ تو اب کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا بھائی، اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے۔ اللہ نے الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں، اور پٹیل باڑہ پہ فلاں صاحب بھی کریں، اور ڈیفینس میں فلاں صاحب، اور 14ویں صدی میں فلاں لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ کریں، اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں، یہ کہیں نہیں ہے۔ جنرلی حکم دے دیا بھائی، جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے ترغیب دے دی کرے، کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس، کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ، میرے ابا کو سمجھائیں، میرے ماموں کو سمجھائیں، میرے چاچے کو سمجھائیں، میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا، تمہارے والوں کو کہاں سمجھیں؟ اپنے والوں کو کون، ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے، ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں، اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی۔ شادی تم کر رہے ہوگے، بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے۔ اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میری وائف اوپر ہے، میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں۔ ابھی کر لیں؟ میری وائف اوپر، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، ہم دونوں 2 منٹ لگیں گے سر، 2 منٹ، بہت دن ہو گئے۔ چلو پھر بیان کے بعد مل لیں۔
بھائی کو دے دو جلدی سے، بس نمٹاتے ہیں اس کو، ٹائم کم، مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں کہ جی. آپ نے کہا تھا کہ وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا تھا، تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس کیا تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے، تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب حضور نے چادر تھی تو اس میں حضرت سلمہ مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ، وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت کے، یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو، جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا، وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھڈا پارا چنار میں بھی آپ نے دیکھا ہے، ایک جنگ چھڑ گئی ہے، تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی، اور جتنے اختلافی مسائل کو ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں، اور یہ تو ملک کا تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی، تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ، تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں، تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا، اور ان موضوعات کی ابھی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے، اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی، ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب ہم قربانی کرتے ہیں اس کے اندر حقیقہ کر سکتے ہیں؟ مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقہ شامل ہاں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی حصے میں نہیں، ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، یعنی الگ حصہ ہوگا، عقیقے کا الگ ہوگا، قربانی کا الگ ہوگا. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سدا صاحب کا کیا جی ہاں سدا صاحب کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں، جن کے کوئی محرم نہیں ہو نہیں جا سکتی. بھائی محرم کا ہونا ضروری ہے، جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری، بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی ہیں. اچھا بھائی میں شادی شدہ ہوں، بیوی حاملہ ہے، تو اب میں خواب میں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. میرے بھائی آپ اپنا جو ہے نا تھوڑا سا اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا، مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا، پشاور سے آیا ہوں، اور کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کچھ یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سیٹ. اگلا بھائی چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے، آپ نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے، اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کر رہو، پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے، لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا، میں کیسے یقین کر لوں بھائی. بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا، لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا، تو وہی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے. بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے، یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا، ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں، ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو، یہ آیا ہے سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو، ماشاءاللہ اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے، جو اس کی برکتیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا نا گلے میں، چلو نیکسٹ یہ کرے وہ بالکل. ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا، اب پیر صاحب بھی تھے نا، اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں، اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں،
اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا فوراً, دیکھا یہی تو بات ہے, میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں, مجھے اچھا نہیں لگ رہی ہے لفظ زبان سے نکالتے ہوئے, لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا. میری انگلیاں تیری انگلیاں پہانے میں اور میری انگلیاں شہد میں, یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, پورا تو سنے پیر صاحب. سب مرید سن رہے تھے نا. پیر صاحب چوڑے میں, ہاں بھائی. کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا, میں کہتا ہوں بھائی ماشاء, ٹھیک ہے صحیح ہوگا, اللہ تعالیٰ برکت دے, بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا, سمجھتے ہو. میں کہتا ہوں بھائی اعمال اچھے ہیں, برے خواب آئیں پھر بھی ٹھیک ہے, اعمال خراب ہیں تو اچھے خوابوں سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ بس گولی کھا کے سو جائیں. جن کو یہ اچھا خواب آیا ہے, زیادہ اپنے خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ مجدد ہوگا, ہوتا پتہ نہیں کیا ہے, وہ کیا نکلے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے دوست ہے ہاسٹل میں. کہاں پر؟ ہاسٹل میں میرے دوست ہے. عسکری میں؟ ہاسٹل میں روم میں, ہاسٹل میں. تو وہ لیٹ نائٹ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا, 1 بجے 2 بجے. تو ہماری ریزننگ بھی ہوتا ہے اس میں کہ میں بولتا ہوں کہ ٹائم پہ نماز کرو, فون کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں. عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں؟ جی عشاء کی, وہ بولے کہ صبح تک ہوتے ہیں. تو اس میں کیا حوالے سے؟ عشاء کی نماز کا ٹائم تو فجر سے پہلے تک ہوتا ہے, لیکن اتنی دیر کرنا جائز نہیں ہے. سر وہ جو ہے وہ فون کی وجہ سے فون استعمال کرتے اس وقت نماز کی جو ٹائم. غلط ہے نا یہ. عشاء کی رات 1/3 سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. بہت شدید مجبوری ہو تو آدھی رات سے پہلے. تو آدھی رات کے بعد, آدھی سے بھی زیادہ ڈیلے کرنا پھر مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, یہ برا عمل ہے. تو 1/3 رات, ورنہ بہت ہی لیٹ کرنا ہے تو آدھی رات کا آدھا حصہ گزرنے سے پہلے پڑھ لی جائے.